درخواست پیش کروں گا جناب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جناب اختر علی گرگ صاحب سے کہ وہ اظہار تشکر کے کلمات ادا فرمائیں۔ تمام دوست احباب جو ہال سے باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے التماس ہے کہ محفل جو ہے وہ اپنا خصوصی رنگ پکڑ چکی ہے، آپ محفل کے ان لمحات کو ضائع نہ کریں اور ان سے محروم نہ رہیں اور اندر ہال میں تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد کی انتظامیہ اور میلاد کمیٹی جو ہر سال ربیع الاول کے بابرکت منتھ میں محفل میلاد النبی کا انعقاد کرواتی ہے، اور اس سلسلے میں اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج محفل میلاد النبی کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے لیے میں انتظامیہ اور میلاد کمیٹی کو مبارکباد کا موصول قرار دیتا ہوں۔ محفل میلاد میں مہمان گرامی جناب عزت مآب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب جناب تنویر اکبر صاحب اور ان کے ساتھ سینئر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج وان کمرو رحمان کوکر صاحب اور اس کے ساتھ ایس ایل محمود ملک صاحب سول ڈویژن، عابد علی صاحب کرمنل ڈویژن اور منصور عطا صاحب فیملی ڈویژن اور ان کے ساتھ دیگر جج صاحبان کو محفل میلاد النبی میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ نعت خواں اور علماء مشائخ جو ہے جو محفل کی رونق ہوئی ہے، جو محفل کو نوالا بھی کریں گے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے کائنات میں دو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس کائنات میں سرور کائنات کی مثال آفتاب درخشاں کی ہے، جو کہ غار حرا سے طلوع ہوا اور پوری کائنات میں سونو سون پھیل گیا۔ اور ہم سب آج فخر سے جب بات کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور قیامت کے دن ان کی شفاعت سے سرفراز بھی ہوں گے۔ ہم زندگی کے ہر شعبے میں سیرت النبی پر اگر ملاحظہ فرما لیں تو زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس پہ ہم سیرت النبی سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے، خواہ وہ معاشی میدان ہو، اقتصادی میدان ہو، معاشرتی زندگی ہو، زندگی کے ہر شعبے میں سیرت النبی سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ احزاب میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں سیرت النبی پر عمل کرنا چاہیے، اسی پہ چل کے ہماری کامیابی ہے، ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ کیونکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب پہلی دفعہ ہماری بار میں بطور مہمان بھی آئے ہیں، اور جب سے ان کی تعیناتی ہوئی ہے پہلی دفعہ بار میں آئے ہیں، تو ان کو ہم اچھے طریقے سے ویلکم بھی کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب پہلے بھی ہماری بار میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن بار میں بطور ASJ 2005 میں تعینات رہے، اس کے بعد 2010 میں بطور ASJ جڑا والا تحصیل میں تعینات رہے، اس کے بعد
مولانا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جیسے عہدے پر فائز ہونے کے بعد مختلف اضلاع جہانگیر چنیور، ناروال، قصور، راولپنڈی، گجرات میں انتظامی امور اچھے طریقے سے چلاتے رہے، اور جو فیصلہ آباد پاکستان کی تیسری بڑی بار ہے اور اس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہونے کا بھی اعزاز ان کو حاصل ہے۔ میں ان کا ذاتی طور پر بھی بڑا مترف ہوں، کیونکہ جب سے انہوں نے چارج سنبھالا تو ہمارے ساتھ بھی بڑا پیار محبت والا رویہ رہا۔ بار اور بینچ کے درمیان خوش آئند تعلق کی بات کی، خوش آئند تعلق سے رہنے کی بات کی، تو اس طرح ہمیشہ ان سے محبت بھی ملی ہے، اور جو ان کی ٹیم ہے وہ بھی قابل ستائش ہے، وہ بھی ساری ٹیم جو ہے وہ محبت سے پیش آتی ہے، اور ان کا رویہ جب سے یہ آئے ہیں بالکل شفیق ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں امید بھی کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ ہمارے ساتھ اسی طرح بار اور بینچ کے ساتھ خوش آئند طریقے سے چلیں گے۔ اب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس میں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار سیرت النبی پہ اور ہمارے جو مکرم بھائی ہیں ان کو خطاب فرمائیں۔ شکریہ۔ کائنڈلی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب صدر، جوائنٹ سیکرٹری، نائب صدر اور ممبران ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد اور میرے کولیگز، السلام علیکم۔ جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے میرا تعارف کرایا ہے، میں دسمبر 2005 میں میری 3rd پوسٹنگ تھی، پہلی سرگودا تھی بطور ایڈیشنل سیشن جج 2002 میں، تو 2nd جسکا سیالکوٹ کی تحصیل ہے، وہاں سے میں یہاں فیصل آباد تعینات ہوا۔ تقریباً 3.25 سال میں نے فیصل آباد سرو کیا، اور یہیں سے ٹرانسفر میری جڑوں والے ہوئی اور 1 سال وہاں سرو کیا۔ موسٹلی جو بکھلا ہیں تقریباً 70% وہ مجھے بھی جانتے ہیں، میں بھی انہیں جانتا ہوں۔ ہمارا جو وہ ٹائم تھا بڑا آئیڈیل ٹائم، میرے پاس موسٹلی کرمنل ورک تھا، تو سید گجر صاحب تھے، چودھری ذوالفقار صاحب تھے، وسیم طالب صاحب تھے، جتوئی صاحب تھے، رانا منیر صاحب تھے۔ آپ یقین کریں 1 مہینے میں ہم نے 5-5 6 مرڈر کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں، اور ایک دفعہ بھی ہمارا کسی قسم کا ڈسپیوٹ پیدا نہیں ہوا، بڑے خوشگوار ماحول میں۔ تنویر رنداوا صاحب تھے، چنگیز کاکڑ صاحب تھے اس وقت، لیکن اس کے باوجود بہترین ڈسپوزل دی، وہ یہ صرف آپ کے تعاون سے ہوا ہے۔ اکیلا اگر کوئی جج چاہے جی میں ڈسپوزل دے لوں، جب تک باہر کا تعاون نہ ہو تو یہ پاسبل نہیں۔ آپ نے بھرپور تعاون کیا، اور آپ کو یہ میں بات بتاتا جاؤں کہ میرے بچوں کی ایجوکیشن کی بھی اسی شہر کی ہے، لہٰذا میرے بچے نے، بڑے بیٹے نے FSC یہیں سے کی تھی، 6ٹھی جماعت سے لے کے FSC کا، اور ٹوٹل میں نے 8 سال تقریباً یہاں اسٹے کیا۔ لیکن یہاں ٹرانسفر ہونے کے بعد کسی کو نہیں پتا کہ تنویر کہاں رہتا رہا ہے۔ ہمیشہ آپ کی طرف سے پیار ملا۔ جب بڑے بیٹے نے FSC کر لی، چھوٹے نے میٹرک DPS اسکول سے لیا، تو پھر میں اپنے شہر لاہور، اس لحاظ سے یہ میرا 2nd شہر ہے۔ آپ یقین کریں جتنی محبت مجھے یہاں سے ملی ہے تو میں اسے بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں۔ 2nd بار میں بطور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج 1 ستمبر کو، مجھے 30 کو رات کو لیٹ آورس میں میری ٹرانسفر کا پتہ چلا۔ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یار میں فیصل آباد جا رہا ہوں، یہاں میں نے بڑا بہترین ٹائم گزارا ہے، اور مجھے ہمیشہ محبت ملی، نفرت کسی نے نہیں کی۔ تو 1 ستمبر کو آ کے میں نے چارج لیا، پرانے دوست ملے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مجھے جو پہلے پیار ملا تھا وہ کم تھا، اب زیادہ ملا ہے۔ بڑا تعاون، صدر صاحب آئے، پرانے کولیگ آئے، تو بڑے ہم آہنگی کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں ہم نے ڈسکس کیے۔ اپنے کولیگز کو بھی میں نے
کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. جس کا ریلیف بنتا ہے, ہائی کورٹ کا ریلیف بنتا ہے, آپ یہاں دیں. کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. ہمیشہ رسپیکٹ دیں گے, ہمیشہ رسپیکٹ دیں گے تو رسپیکٹ ملے گی. اس سلسلے میں پہلے سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو ایگزامپل بنایا. میری عادت ہے کہ میں 7:30 بجے اپنے چیمبر میں آ جاتا ہوں, اپنا آفس کا کام مکمل کیا, اس کے بعد کورٹ میں 8:30 بجے سٹنگ کی اور وہیں کیس سن کے وہیں لکھوا کے ججمنٹ آرڈرس سائن کر کے پھر چیمبر میں آ گئے. بار کے عہدیدار آ گئے, ان سے کوئی باہمی مشاورت سے کوئی کام کیا. جس دن آیا ہوں میں نے دیکھا ہے یہاں کورٹ رومس ججز جہاں بیٹھے ہیں بہت ہی میزریبل کنڈیشن ہے. میں نے ساری کورٹس کا وزٹ کیا تو میں نے ریکویسٹ بھی کی ہائی کورٹ کہ یہاں کوئی کورٹ روم کا کام ہے, اور پلس وکلا کے چیمبرس بھی جو ہے نا جی وہ بہرحال آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور واز پلیز ٹو وزٹ کیا. انہوں نے خود وزٹ کیا ساری جگہ. اس سلسلے میں ہم پوری اپنی کوشش ایفرٹس کر رہے ہیں کہ آپ کو اچھے چیمبرس دے کے دیں, اچھے کورٹ روم دے کے دیں, اور یہ کم از کم آپ کی 50 سال کی ضرور جو ہے نا یہ فیصلہ بات تھی وہ پوری ہوگی. اس کے لیے ہم کورسپونڈنس کر رہے ہیں. آج بھی پٹواری ریونیو ڈپارٹمنٹ اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو بلوا کے سارے نقشے وغیرہ میپ شیپ بلوا کے ہم ڈیلی وہاں رپورٹ دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسی ٹیلور کے پریزیڈنٹ ہے تو وہ ہمیں جگہ مل جائے گی. اب جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں. آپ نے میلاد النبی کانفرنس یہ بلائی, بڑی پاک محفل ہے. آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا, پریزیڈنٹ تشریف لائے, پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے اپنے دوستوں کے ساتھ کل کہ آپ نے میں نے یہ میرے لیے آنر ہے, ہماری ٹیم کے لیے آنر ہے کہ ہم اس میلاد میں شامل ہو جو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا. ان کے ظہور سے پہلے آپ سب کو علم ہے کہ عرب میں کیا رواج تھے. زندہ بیٹیوں کو ترک کر دیتے تھے, عورتوں کو وراثت میں کوئی حقوق نہیں دیے جاتے تھے, قتل و غارت, دشمنیاں. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں ختم کر دی, حتیٰ کہ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اس کو بھی معاف کر دیا. لیکن ایک یہ بات کہہ دی کہ جب محفل میں بیٹھے ہو میرے سامنے نہ بیٹھا. یہ مقام تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن پاک اگر عملی صورت دیکھنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. عملی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ان کی سیرت عین قرآن ہے. ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. اگر ہم اسے اپنا لیں تو ہماری زندگی کی تمام مشکلات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین میں کاروبار ان کا آپ کے سامنے ہے زندگی. انہوں نے اگر ان کی کسی چیز میں جسے فروخت کر رہے ہیں اس میں کوئی لیگ سائڈ افیکٹ ہے تو انہوں نے اس گاہک کو بتا دیا کہ اس میں یہ افیکٹ ہے. تو یہ میرے خیال سے ہم اپنے ذاتی معاملات میں ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیں تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس بات محفل میں
اللہ تعالیٰ نے ہماری حاضری لگائی، اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پاک محفل میں آنے کی توفیق دی. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی. میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. اگر کسی جیسے کو گلا شکوہ ہے تو کائنڈلی نرم لہجے میں بات کر لیں. اگر نہیں ہوتی آپ میرے پاس تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ اس کا کوئی بہتر ہے. لڑائی جھگڑے میں کوئی کبھی کسی کا فائدہ نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے کورٹس میں یہ وہی لوگ ہیں جو آپس میں لڑ جھگڑ کے آئے ہیں، تو انہیں کورٹس میں خوار ہوتے ہیں. کائنڈلی پیار محبت سے آپ اسی طرح ساتھ دیں جس طرح میرا پہلے ساتھ دیا. تھینک یو ویری مچ. سر شکریہ جی، بہت خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. مختصر سی حاضری کے بعد میں نقیب محفل جناب امجد اسلام ایڈوکیٹ صاحب کو دعوت دوں گا اور وہ اگلا پروگرام وہ خود چلائیں گے. ایک مختصر سی حاضری یہ لگوانا چاہتا ہوں کہ آج ہم سب لوگ صاحب سینئر جڑے نے انہوں نے بھی بلایا ایڈیشنل سیشن جی نہایت محترم واجب الاحترام ایڈیشنل سیشن جج قمر صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنی خصوص نشست پر تشریف لیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ آج کی محفل سجائی گئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے لیے. تو شاعری کی جاتی ہے ہمیشہ اپنے محبوب کی اداؤں کو قلم بند کرنے کے لیے. جس کو جو پسند ہوتا ہے، جس کی ہر ادا پسند ہوتی ہے، جس کی برائیاں اچھی لگتی ہیں، اسی سے محبت مسلم ہوتی ہے اور اسی کو پھر شعروں کی نظم کیا جاتا ہے. تو جب محبوب خدا کا ہے تو پھر اس کی شاعری تو خدا نے ہی کی ہوگی. تو اللہ نے قرآن کو سجا دیا اپنے محبوب کی نعت لکھ لکھ کے. کبھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کبھی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی کہا میرے پیارے یاسین، کبھی کہا میرے پیارے طٰہٰ. اور ان تمام پھولوں سے چمنستان اسلام کو مزین کر کے ایک خوشبودار گلدستہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں حفاظ کرام کے دلوں میں سجا دیا. اور جب اس گلدستے سے گزرتا ہوا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال گزرا، اس نے یاسین کا مطالعہ کیا، اس نے طٰہٰ کا مطالبہ کیا، اس نے والضحیٰ کے چہرے کو مطالعہ کیا، اس نے واللیل کی زلفوں کا مطالبہ کیا. تو پھر اس کے سینے سے یہ ایک شعر نکلا کی نگاہ ہے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں محفل کو مزید آگے بڑھانے کے لیے نقیب محفل جناب امجد اسلام ایڈوکیٹ سے مستمع ہوں.